رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا جمع اللہ الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن رب تعالی لوگوں کو جمع کرے گا، نادا منادن، ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دے گا، این اہل الفضل، فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟ پہلے تو صفیں ہو جائیں گی، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، پہلے تو جماعتیں الگ ہو جائیں گی، رب تعالیٰ فرمائے گا مجرموں علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، ایمان والے علیحدہ ہو جائے، کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کسی کا چہرہ چمک رہا ہوگا، پہلے تو سب لوگ علیحدہ ہو جائیں گے، نیک علیحدہ، بد علیحدہ۔ اب ان نیک لوگوں کو ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، این اہل الفضل، تم میں فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟ ان کو کہا جائے گا فیقوم ناس وہم یسیر، اب حضور نے فرمایا ہے دوسری حدیث پاک میں قیامت کے دن اہل ایمان کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120، 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں جو ہیں وہ صرف اور صرف میری امت کی ہوں گی۔ اب وہ 80 صفیں یا کہہ لیں 120 صفیں جو ہیں مومنوں کی، ان میں سے حضور فرماتے ہیں فیقوم ناس وہم یسیر، وہ اہل فضل، اہل فضیلت، وہ مقام والے لوگ بہت تھوڑے سے ان میں سے نکلیں گے۔ اب جب نکلیں گے فینطلقون الی الجنہ، اب جنت کی طرف چلیں گے سراعا، دوڑتے ہوئے، وتتلقاہم الملائکہ، اب فرشتے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جنت کے آگے، فیقولون انا رأیناکم سراعا الی الجنہ، ہم دیکھ رہے ہیں بڑا دوڑ کے آ رہے ہو جنت کی طرف، کون ہو تم؟ فمن انتم، ہو کون؟ کہ تمہیں آواز ملی ہے ساتھ ہی نکل کر اس مجمع سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہو، فیقولون نحن اہل کیا اضافہ ہے تمہارے پاس، کس چیز کی فضیلت ہے، کس شے میں تم باقیوں سے زیادہ مقام رکھتے ہو؟ وہ آگے سے کہیں گے کننا اذا ظلمنا صبرنا، ہم وہ لوگ ہیں دنیا میں جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا ہم صبر کرتے تھے، وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْنَا عَفَوْنَا، ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا تھا ہم درگزر کر دیا کرتے تھے، ہم وہ لوگ ہیں۔ وَإِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حُلِمْنَا، اور جب ہم پر ظلم کیا جاتا یا جہالت کے سبب ہمیں تکلیف دی جاتی تو ہم اس وقت حلمنا، ہم حلم کا، بردباری کا، برداشت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ فَيُقَالُ لَهُمْ، اب فرشتے کہیں گے ادخلوا الجنۃ، اگر یہ مقام ہے تمہارا، دنیا میں اتنا کچھ برداشت کر کے آئے ہو، صبر والے ہو تم، یہ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کو رب کتنی اچھی جزا دیتا ہے۔ ثم ینادی مناد، پھر ندا دینے والا پھر آواز دے گا این اہل الصبر، صبر والے کہاں ہیں؟ اب فیتقدم ناس وہم یسیر، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نکلیں گے اور وہ بھی تھوڑے سے ہی ہوں گے، اہل فضل اور اہل صبر تھوڑے سے لوگ ہوں گے، فیقولون، اب وہ بھی دوڑتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے، فرشتے ان کو بھی روکیں گے، پوچھیں گے بھی کون ہو تم؟ وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے وما صبرکم، کیسا صبر کیا تم نے؟ فیقولون کنا نصبر علی طاعت اللہ تعالی، ہم دنیا میں اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے رہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ڈٹ جانا۔ کیا مطلب؟ ہمیں تکلیف ملی ہم پھر بھی رب کو یاد کرتے تھے، ہمیں خوشیاں ملی ہم پھر بھی رب کو نہیں بھولے۔ یہ نہیں پریشانیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، رزق کی تنگی تھی تو مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے ہوتے تھے، اور جب رب کا کرم ہو گیا تو پتہ ہی نہیں کہ نماز کہاں ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا، ایک ساتھی تھے، نمازی تھے، میرے پاس آئے کہ کام نہیں ہوتا، رشتہ نہیں ہوتا، اور ایک دو پریشانیاں انہوں نے، دو یہی مین اپنی پریشانیاں بتائیں کہ کوئی بھی کام کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اور کتنی دفعہ رشتہ میرا منگنی ہو کر ٹوٹ گیا، رشتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور میں نے قرآن مجید سے وہ چند ایک آیتیں بتا دی، 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ اور فجر کے بعد 111 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے احسان سے، اس کے کلام کی برکت سے، 1 ماہ سے پہلے رب نے اس کو اپنا کاروبار بھی دے دیا، اور اس کا نکاح بھی اور تاریخ بھی پکی ہوگی۔
آج ماشاءاللہ اس کے 2 بچے بھی ہیں. اور دکھ مجھے کس بات کا ہوا؟ دکھ مجھے تب ہوا جب 7-8 مہینے بعد غالباً وہ شخص واپس آیا اور مجھے کہنے لگا قاری صاحب وہ جو آیتیں آپ نے بتائی تھیں وہ کون سی تھیں، کس سورت کی تھیں؟ رب قرآن میں فرماتا ہے اذا مسہ الشر فذو دعاء عرید، انسان کی فطرت میں ہے پریشانی آتی ہے لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مصیبت بس ایک مرتبہ دور کر دے. جب پریشانی جاتی ہے کہتا ہے رستہ کہاں ہے، کیا تھا، کیا کرنا ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب لالچ تھی، ہمیں ضرورت تھی، تو پھر ہم نے وہ جو آیتیں بھی پڑھی اور پھر وہ ہمیں حدیثیں اور ایسی باتیں وہ ذہن میں آ جاتی ہیں کہ کچھ نیک ہوتے ہیں رب کئی سالوں تک ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا، کچھ برے ہوتے ہیں ایک مانگتے ہیں دعا رب پوری کر دیتا ہے. وہ اسی لیے تو علماء نے اولیاء نے نہیں فرمایا کہ کسی کی صدا رب کو بڑی پسند ہوتی ہے، رب تعالیٰ بار بار اس کی صدا سننا چاہتا ہے، اس لیے اس کی دعا میں تاخیر ہوتی ہے، قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے. اور کسی کو رب پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے یہ میرے سامنے آ کر ہاتھ پھیلائے. کوئی عمل بندے سے ایسا ہو جاتا ہے، لالچ بندے کے اندر ہوتی ہے اپنے کام کی، وہ مانگتا ہے رب دے دیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے یہ صرف مانگنے آیا ہے، جب لے جائے گا دوبارہ نہیں آئے گا، مجھے ایسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور جو مصیبت کے وقت بھی رب کو بلاتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسانی کے وقت، آسائش کے وقت، نعمتوں کے وقت بھی جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، رب پریشانیوں کے وقت اس کی دعائیں ضرور سنتا ہے. لیکن جس نے بلانا صرف تب ہو، اپنا ویزا اٹک گیا ہے آ نہیں رہا تو نمازی بن گئے، فلاں کاروبار نہیں چل رہا نمازی بن گئے، کام چل گیا، اب حضرت آپ کو دیکھا نہیں کبھی مسجد میں، یار بس وہ الحمدللہ کام ہی اتنا ہے، وقت ہی نہیں ملتا، دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے. بھئی دعا اب ہم نے کرنی ہے، آپ نے بھی تو ہمت کرنی ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے. جب ان سے پوچھا جائے گا کون ہو تم، وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں. کیا صبر کیا تم نے؟ کنا نصبر علی طاعت اللہ تعالی، دنیا میں اللہ کی فرما برداری پر صبر کیا ہم نے. کہنے والوں نے بڑا کہا بھئی ابھی تو جوان ہو، بھی کیا عمر ہے، اسی عمر میں مولوی بن گئے، ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، یہ کھیل کود کی تمہاری عمر ہے اور تم ابھی سے مولوی درویش بن گئے ہو، ذرا کھلو گھومو پھرو. یعنی کوئی بندہ کوئی جوانی کی عمر میں مسجد کے ساتھ لو لگ جائے تو ہمیں بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن وہ کیا کہیں گے، ہم وہ ہیں جوانی اللہ کی عبادت میں گزار کے آئے، ہم وہ لوگ ہیں جو بڑا اللہ کی راہ میں باتیں سنتے رہے. میں نے اپنی جوانی میں بڑی باتیں سنی کیونکہ میں الحمدللہ شروع سے داڑھی رکھی، اور ایک دفعہ بھی جو داڑھی ہے یعنی ایک مشت ہونے سے پہلے ایک مرتبہ بھی بلیڈ تو دور کی بات ہے کبھی کینچی نہیں لگائی. ہمارے گھر میں ایک خاتون آ گئی، میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو مجھے کہتی ہائے تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ داڑھی رکھ لی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے میری عمر ہونی کتنی ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے کتنا جینا ہے. جب مجھے یہی نہیں پتا کہ میری زندگی ہے کتنی آگے، تو جب مجھے اپنی عمر کا زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ نے کتنے لمحے لکھے ہیں، کتنے سال لکھے ہیں، کتنے دن لکھے ہیں، تو میرے نزدیک اور ہر مومن کے نزدیک ہی اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن ہی ہونا چاہیے. جو اطاعت میں نے آج کر لینی ہے پتہ نہیں کل نصیب ہوگی یا نہ ہوگی. تو یہ ایک اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اور رب تعالیٰ کی اطاعت پر ڈٹے رہنا. وَكُنَّا نَصْبِرُ عَنْ مَعَاصِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ہم صبر کرتے تھے اللہ کی نافرمانیوں سے بھی. ہمارے سامنے مواقع ہوتے تھے گناہ کرنے کے، ہمارے پاس بھی سہولت موجود تھی، غلط اڈوں کا ڈریس ہمیں بھی آتا تھا، جیب میں پیسے ہمارے بھی تھے، لیکن کبھی ہم غلط رستے پر چلے ہی نہیں، کبھی ہم غلط کام کی طرف گئے ہی نہیں. ہمارے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا تھا لیکن کبھی ہم نے غلط استعمال کیا ہی نہیں. ہمارے پاس سارے مواقع موجود تھے اللہ کی نافرمانی والے، لیکن ہم نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھا. ہم وہ صبر کرنے والے ہیں. فرشتے کیا کہیں گے؟ ادخلوا الجنۃ فنعم اجر العاملین، جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کو رب بڑی اچھی جزا دیتا ہے. یہ وہ